ایک اور بھائی صاحب انہوں نے کال کی ہے, میسج جو ان کا ہم تک پہنچا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں, مطلب آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے اور اس کے لیے ہم بہت پریشان رہتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز کے اور ہمارے انہی جو ہے وہ جگہ کے چکر لگتے رہتے ہیں, تو اس کے لیے وہ بہت پریشان ہیں. اور ساتھ میں ان کا اظہار ہے کہ شاید پتہ نہیں کسی نے کچھ کیا یا کیا معاملہ ہے. بہرحال ہر چیز میں انسان سوچتا ضرور ہے کہ شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے, ایسا ویسا معاملہ ہو گیا ہے, لیکن کبھی کبھی امتحانات کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی بھی بنائی گئی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب اگر ہم بیماریوں کے حوالے سے بات کریں تو بالکل چیک اینڈ بیلنس ہم لوگ نہیں رکھتے اپنے جو ہے وہ لائف میں, پھر اپنے جو ہے وہ اپنے تمام جو ہمارا ڈائٹ پلان ہوتا ہے اس کے اندر. جب پھر بیماریاں ایسی ہو جاتی ہیں, جب موسم بھی تبدیل ہوتا ہے ساتھ ساتھ, تو پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کسی نے کچھ کر دیا, کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو گیا. بہرحال پھر بھی انشاءاللہ گھر میں کو خیر و برکت کے لیے اور تمام جو ہے وہ بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے انشاءاللہ مفتی صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی. آپ جواب سن لیجیے گا اپنا. جی سلطان صاحب, آپ نے خوبصورت بات کہی ہے کہ ہماری زندگی میں مختلف پہلو ہوتے ہیں. جی جی. اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے گھر کے روٹین کو دیکھیں کہ ہم صفائی ستھرائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ دین اسلام جو ہے اس میں واضح طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اور ہماری بہت ساری, آپ نے کہا کہ گھر میں بیماریاں رہتی ہیں, تو بہت ساری بیماریاں بعض اوقات صفائی ستھرائی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. جی جی. تو اس کو دیکھ لیا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں. دوسری چیز وہی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ موسم کے مطابق بعض اوقات چیزیں استعمال کرنے سے ہماری صحت ٹھیک رہتی ہے, اور موسم کے خلاف چیزیں استعمال کرنے سے ہماری جو ہے وہ صحت خراب ہوتی ہے. تو یہ چیزیں انسان کے اپنے بس کے اندر ہوتی ہیں, ایک بات. تیسری بات یہ ہے کہ صاف ظاہر ہم انسان ہیں, اور انسانی جو ہے وہ معاملات رشتہ داروں کے اندر بھی ہوتے ہیں, دیگر بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے, مثبت سوچنا چاہیے, اچھا سوچنا چاہیے. ہم ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور چیک کروانے کے بعد بھی اگر کہیں ڈاکٹر سے بھی کوئی حل نہیں بن پا رہا, تو پھر بعد کے یہ چیزیں سوچی جا سکتی ہیں. کیونکہ یہ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں, ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے غموں کا غم نہیں ہوتا, دوسروں کی خوشیوں کا غم ہوتا ہے. جی بالکل. تو ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ ان کو دوسروں کی خوشیاں چونکہ برداشت نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں, اس لیے وہ پھر اس طرح کے ہتھ کنڈوں کی طرف جاتے ہیں کہ جادو کروانا اور ٹونے کروانا, لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنا خراب کرنا. بالکل ایسے. تو خدا نخواستہ اگر ایسا بھی معاملہ ہو تو اس کے پھر مختلف ذرائع ہیں اس کو جانچ پڑتال کرنے کے کہ کیا ہمارے ساتھ جو ہے کوئی جادو ہے, جنات ہیں, آسیب ہیں, کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے. تو اس حوالے سے ڈیٹیل کے لیے آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر لیں. اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز. بہرحال سر دست آپ کی اس پریشانی سے بچنے کے لیے پہلی جو میں نے گزارش کی آپ کو, صفائی ستھرائی کے خیال رکھیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں, اپنے رہن سہن کو, اپنے اوڑھنے بچھونے کو, اپنے کھانے پینے کو, ان چیزوں کو سارے آپ اس انداز میں دیکھیے. دوسری چیز جو آپ کی اس پریشانی سے بچنے کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر سورہ علم نشرح اس کی تلاوت کریں. انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو بھی صحت سے تبدیل فرمائے گا, اور آپ کو, آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی خیر عطا فرمائے اور ہر طرح کی بیماری تکلیف سے اللہ تعالیٰ محفوظ اور معمون فرمائے. جزاک اللہ, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ.